بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفید تعریفا مال معرفت و تخصیصا مان نہ کرتے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت مانوی کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اضافت مانوی میں مضاف الیہ اگر مرفع ہو تو اضافت سے مضاف کی تعریف یعنی مرفع ہونے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، خواہ مضاف الیہ مرفع اس میں ظاہر ہو جیسے غلام زید، یا مرفع اس میں ضمیر ہو جیسے غلام ہو، یا مرفع کی کوئی اور قسم۔ اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو اضافت سے مضاف کی تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسے غلام رجل یا غلام امراتن۔ اس میں امراتن کی طرف اضافت سے تخصیص یہ ہوئی کہ مرد کے غلام کی نفی ہوگی، کہ عورت کا غلام ہے مرد کا نہیں، اسی کو تخصیص کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر مضاف ایسا لفظ ہو جو متوغل فی الابہام ہے، یعنی اس میں ابہام بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے لفظ غیرہ ہے، لفظ مثل ہے، لفظ شبہ ہے، تو اس کے معرفہ کی طرف مضاف ہونے سے بھی مضاف میں تعریف نہیں پائی جاتی۔ صرف ایک صورت ہے ان الفاظ میں تعریف کے پائے جانے کی، وہ یہ کہ یہ جو متوغل فی الابہام اسماء ہیں، غیرہ مثل وغیرہ، ان کے جو موصوف ہیں اضافت سے پہلے بھی مضاف الیہ کے ساتھ ان کی مغایرت ہو، یا ان کے مضاف الیہ کی صرف ایک ہی ضد ہو، تو پھر ان دو صورتوں میں اضافت کی وجہ سے ان میں بھی تعریف پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی معرفہ کی صفت بن سکتے ہیں۔ مثلا مغایرت کی مثال ہے سورہ فاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اس میں غیرہ کا لفظ جو ہے یہ متوغل فی الابہام ہے، اور اس کی اضافت ہے آگے المغضوب معرب باللام کی طرف۔ تو عام قاعدے کے مطابق تو چونکہ غیرہ کے اندر ابہام بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا المغضوب معرب باللام کی طرف اضافت سے بھی غیرہ کے اندر تعریف پیدا نہیں ہونی چاہیے، لیکن غیرہ کی جو صفت غیرہ کا جو موصوف ہے وہ ہے پیچھے الذین انعمت علیہم۔ اس موصوف اور غیرہ کے مضاف الیہ المغضوب علیہم، ان کے درمیان مغایرت غیرہ کی اضافت سے پہلے بھی پائی جاتی، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم یہ منعم علیہم ہے، اور المغضوب علیہم یہ غیر منعم ہے۔ تو منعم اور غیر منعم کے درمیان کیونکہ مغایرت ہوتی ہے، اس لیے اس مغایرت کی وجہ سے، اس تضاد کی وجہ سے غیرہ کے اندر بھی یہاں تعریف پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے الذین انعمت علیہم کی غیر المغضوب علیہم کو صفت بنانا درست ہے۔ اور ضد کی مثال جیسے علیک بالحرکت غیر السکون، اس میں غیرہ السکون معرب باللام کی طرف مضاف ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو تعریف پیدا ہو گئی ہے، اگرچہ غیرہ متوغل فی الامام ہونے کی وجہ سے اس میں تعریف پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہاں تک پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ غیرہ کا جو مضاف الیہ ہے السکون، اس کی ضد صرف ایک ہی چیز ہے، سکون کے مقابلے میں حرکت آتی ہے۔ اس لیے ان دونوں مثالوں کے اندر غیر علیک بالحرکت غیر سکون، یہ غیر سکون الحرکت کا مضاف وہ صفت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں غیرہ یہ اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر الذین انعمت کی صفت ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی یہ متوغل فی الامام الفاظ جو ہیں یہ اگر معرب لام کی طرف بھی مضاف ہو جائیں تو بھی ان کے اندر تعریف پیدا نہیں ہوتی۔ وہ تفید و تعریفاً مال معرفت ہے، اور اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے معرفہ کے ساتھ، یعنی مضاف الیہ معرفہ ہو۔ وہ تخصیصاً مال نکرت ہے، اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے نکرہ کے ساتھ، یعنی جب مضاف الیہ نکرہ ہو۔ وشرطها تجرید المضاف من التعریف ہے،
یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت مانوی کی شرط بیان فرما رہے ہیں کہ اضافت مانوی میں معرف باللام مضاف کو الف لام سے خالی کرنا اور معرفہ بالعالمیت مضاف کو عالمیت سے خالی کر کے نکرہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے جانی الغلاموں سے جانی غلاموں زیدن، الغلام معرفہ تھا تو اس کو نکرہ کر دیا، جانی غلام و زیدن ہو گیا، الف لام کو حذف کر دیا اور زیدن کی طرف اس کو مضاف کر دیا۔ اسی طرح رأیت زیدکم، یہاں زید کو علمیت سے خالی کیا گیا ہے۔ جانی الغلام میں الغلام کو الف لام سے اور رأیت زیدکم میں زید کو علمیت سے خالی کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر مضاف الیہ بھی معرفہ ہو اور مضاف میں بھی الف لام پایا جاتا ہو یا عالمیت پائی جاتی ہو تو دو تعریفیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، ایک اضافت والی تعریف اور دوسری علمیت یا الف لام والی تعریف، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہوا تو مضاف میں اعلیٰ چیز کی تعریف، اعلیٰ چیز یعنی تعریف کے ہوتے ہوئے ادنا چیز یعنی تخصیص کو حاصل کرنا لازم آئے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے مضاف کو الف لام سے خالی کرنا یا علمیت سے خالی کرنا ضروری ہے تاکہ یا تو دو اسباب تعریف جمع نہ ہو یا پھر مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف اس سے درجے میں بڑھ نہ جائے، اعلیٰ تعریف کو چھوڑ کر ادنا تعریف حاصل کرنے کی، ادنا چیز اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز حاصل کرنے کی صورت پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف کے اندر تخصیص پیدا ہوتی ہے جبکہ تعریف تخصیص کے مقابلے میں اعلیٰ ہے۔ وہ شرط تو ہاں، اور اضافت مانوی کی شرط یہ ہے کہ تجرید المضاف من التعریف ہے، مضاف کو الف لام یا دوسرے اسباب تعریف سے خالی کیا جائے۔ وما اجازہ الکوفیون من الثلاثۃ الاسباب وشبہ من العدد ضعیف۔ یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اضافت مانوی میں مضاف کو اعلی تعریف سے خالی کرنا ضروری ہے، حالانکہ کوفی حضرات کے نزدیک الثلاثۃ الاسباب، الخمسۃ الترائم، المئۃ الدینار وغیرہ یہ ساری ترکیبیں جہاں معرف لام اسم عدد اپنے معدود کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو کوفی حضرات کے نزدیک یہاں معرف لام کی اضافت بھی جائز ہے، اس کو اعلی تعریف سے خارج کرنا ضروری نہیں ہے ان کے نزدیک، حالانکہ آپ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ وما اجاز الکوفیون سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کوفی حضرات کا یہ جو قول ہے یہ قیاس کے بھی خلاف ہے، جمہور کے قول کے بھی خلاف ہے اور عرب فصحاء کی نقل مشہور کے بھی خلاف ہے، لہذا اس وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ قیاس کے خلاف اس لیے کہ یہاں دو تعریفیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں اور یہ قیاس کے خلاف ہے۔ فصحاء عرب کے خلاف اس لیے کہ ان سے اس طرح کی اضافت میں مضاف کا الف لام سے خالی ہونا منقول ہے، اس لیے اس کے خلاف یہ تو جمہور کے قول کے بھی خلاف ہے۔ وما اجاز الکوفیون، اور کوفیوں نے جو جائز قرار دیا ہے الثلاثۃ الاسباب وشبہ یا اس طرح کے دوسرے الفاظ میں من العدد ہے جس میں عدد معرب لام آگے مضاف ہو رہا ہے، ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ واللفظیت ان یکون المضاف صفتا مضافتا الی معمولها مثل ضارب زید وحسن الوجه۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب اضافت کی پہلی قسم اضافت مانوی کی وضاحت سے فارغ ہوئے، اس کو بیان کر کے اس کی تفصیلات بیان فرما کر فارغ ہوئے، تو اب یہاں سے اضافت کی دوسری قسم اضافت لفظی کو بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ نے اضافت لفظی کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ان یکون المضاف صفتا مضافتا الی معمولہ، کہ اضافت لفظی وہ ہوتی ہے جس میں صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف، جیسے ضارب زیدن، اس میں صیغہ صفت ضارب اس میں فاعل ہے جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، اور حسن الوجہ دوسری مثال ہے، یہاں صیغہ صفت حسن اور صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ صیغہ صفت اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ صفت مشبہ ہے، اور معمول سے مراد جیسے کہ کل بھی ذکر ہوا تھا سب کا سبق میں کہ اس سے مراد وہ اسم ہے جو لفظاً تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو لیکن معنوی اعتبار سے وہ یا تو فاعل بنے یا مفعول بنے، فاعل بننے کی وجہ سے مرفوع ہو یا مفعول بننے کی وجہ سے منصوب۔
وہ لفظیت و ضابط لفظی ہے ان یکون المضاف صفتاً مضافتاً الی معمولیہ، صیغہ صفت ہو وہ اپنے معمول کی طرف مضاف، مثل ضارب و زیدن و حسن الوجہ، ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت لفظی کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اضافت لفظی تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ صرف لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کہ مضاف یا مضاف الیہ سے لفظوں میں کوئی تخفیف ہو جاتی ہے، اور وہ تخفیف کبھی تو صرف مضاف سے تنوین حذف ہونے کی صورت میں ہوگی، جیسے ضارب و زیدن میں اصل میں تھا ضاربون، تو اضافت کی وجہ سے زیدن کی طرف اضافت کی وجہ سے ضاربن کی تنوین ختم ہوگی، ضارب زیدن ہوگی، اور کبھی تثنیہ جمع کا نون حذف کرنے کی صورت میں یہ تخفیف حاصل ہوگی، جیسے ضاربا زیدن، مکرمو امرن، اس میں ضاربا کا تثنیہ کا نون اور مکرمونا کا جمع کا نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا، اور کبھی مضاف الیہ سے ضمیر حذف ہونے کی صورت میں تخفیف ہوگی، جیسے القائم الغلام اور الحسن الوجہ، یہ اصل میں تھا القائم غلامہ الحسن وجہہ، تو پھر ہو ضمیر کو غلام اور وجہ دونوں سے حذف کر دیا، اور یا پھر بیک وقت دونوں میں تخفیف ہوگی، مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں، جیسے زید قائم الغلام، قائموں میں تخفیف ایسے ہوئی کہ تنوین حذف ہوگی، اور الغلام سے تخفیف حذف ایسے ہوئی کہ اس کی جو ضمیر تھی وہ حذف ہوگی، اصل عبارت ہے زید قائم غلامہ، یہ اصل عبارت تھی، تو قائم سے تنوین حذف ہوئی اور غلامہ سے ضمیر حذف ہو، ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ، اور اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجہ وامتنع مررت بزید حسن الوجہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اضافت لفظی صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی، جیسے اضافت مانوی تعریف اور تخصیص کا فائدہ دیتی تھی، تو لہذا مررت برجل حسن الوجہ کہنا درست ہے، من ثم جازا درست ہے، جائز ہے حسن الوجہ کہنا، اس لیے کہ یہاں موصوف رجلن اور صفت حسن الوجہ ان کے درمیان نکرہ ہونے میں مطابقت پائی جاتی ہے، کیونکہ حسن الوجہ جو ہے یہ اضافت لفظی ہے، اضافت لفظی ہونے کی وجہ سے اس نے معرفہ کے ہونے کا فائدہ نہیں دیا اور تعریف اس کا تخصیص کا فائدہ بھی نہیں دیا، صرف تخفیف کا فائدہ دیا ہے کہ الوجہ سے الف لام سے ضمیر حذف ہوئی ہے اور حسن ان سے تنوین حذف ہوئی ہے، اصل عبارت تھی مررت برجل حسن وجہہ، تو حسن سے تنوین حذف ہوئی اور وجہ کی ضمیر حذف ہوئی، اور اس پر وجہ کی جو ضمیر ہے وہ حسن میں مستتر کر دی اور وجہ کے اوپر الف لام داخل کر دی، تو ان میں تخفیف ہوئی ہے، لفظی تخفیف، باقی مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوا، لہذا دونوں نہ کرائیں، تو رجلن بھی نہ کرا، حسن الوجہ حسن الوجہ یہ بھی نہ کرائے، تو موصوف صفت میں نکرہ ہونے میں مطابقت پائی جاتی ہے، لہذا یہ درست ہے، جیسے قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ اضافت لفظی ہے، ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، اس میں عارض موصوف ہے اور ممطرنا یہ اس کی صفت ہے اور اضافت لفظی ہے، اصل اصل میں ممطرن لنا، ممطرن لنا یا ممطرن علینا تھا، تو اعلی حرف جر کو حذف کیا تخفیف کی وجہ یہ اس میں ممطرن اس میں فاعل جو ہے صیغہ صفت اس سے تنوین کو حذف کیا، اضافت کی وجہ سے تنوین حذف ہوئی ہے، تو تخفیف کا فائدہ حاصل ہوئے، بس تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہے، اس لیے عارض النکرہ کی صفت ہے۔ اس جبکہ ومتنا مررت بزید حسن الوجہ، مصنف فرماتے ہیں کہ
مررت بزید حسن الوجہ، یہ عبارت درست نہیں، اس لیے کہ اس میں حسن الوجہ مرکب اضافی، یہ اضافت لفظی ہے، اس سے تخفیف کا فائدہ تو حاصل ہوا ہے، تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، جبکہ موصوف زید معرفہ عالمیت کی وجہ سے تو موصوف صفت کے درمیان مطابقت نہیں پائی جاتی، اس لیے مررت بزید حسن الوجہ کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ وجاز الضارب زید، الضارب زید، الضارب زید اور الضارب زید یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اضافت لفظی نے مضاف سے تثنیہ قانون اور الضاربو سے الضاربا سے تثنیہ قانون اور الضاربو مضاف سے جمع قانون کے حذف ہونے کا فائدہ دیا، تو اضافت لفظی سے تخفیف کا فائدہ حاصل ہو گیا، کیونکہ الف لام کے داخل ہونے سے تنوین حذف ہوتی ہے، تثنیہ کا نون جمع، تثنیہ اور جمع کا نون حذف نہیں ہوتا، لہذا جو نون یہاں سے حذف ہوا ہے وہ زیدن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے تو تخفیف کا فائدہ حاصل ہو گیا اضافت لفظی کی وجہ سے، اس لیے یہ درست، جبکہ الضارب و زیدن کے بارے میں اختلاف ہے، جمہور امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور کے نزدیک الضارب و زیدن یہ عبارت، یہ ترکیب ممتنع ہے، یعنی ممنوع ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ الضارب و زیدن صیغہ صفت مضاف ہے اپنے معمول مفعول کی طرف، یہ اضافت لفظی ہے، اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، لیکن یہاں تخفیف نہ الضارب مضاف میں ہوئی ہے اور نہ زیدن مضافلہ میں ہوئی ہے، زیدن میں مضافلہ میں اس لیے کہ اس میں ضمیر نہیں ہے، کیونکہ یہ علم ہے، علمہ میں ضمیر نہیں ہوتی، اور الضارب میں تخفیف اس لیے نہیں ہوئی مضاف کے اندر کہ اس کی جو تنوین ہے وہ اضافت سے پہلے الف لام کی وجہ سے حذف ہو چکی ہے، لہذا الضارب کی تنوین الف لام نے حذف کر دی، اور زیدن مضافلہ میں تنوین تخفیف کوئی نہیں ہوئی، تو نہ تخفیف مضاف میں ہوئی نہ تخفیف مضافلہ میں ہوئی، اور جو اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ نہ دے وہ درست نہیں ہوتی، لہذا الضارب زیدن کی عبارت درست نہیں، البتہ خلاف للفرا، امام فرا کا اس میں اختلاف ہے، امام فرا کے نزدیک الضارب زیدن کی عبارت درست ہے، ان کے نزدیک، امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صیغہ صفت معرفہ کی تمام اقسام کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، خواہ وہ عالم ہو جیسے الضارب زیدن، یا معرب لام ہو جیسے الضارب الرجل، یا اس میں اشارہ ہو جیسے الضارب ھذا، یا اس میں موصول ہو جیسے الضارب الذی عندنا، یا اس میں ضمیر ہو جیسے الضارب کا، تو جس طرح الضارب کا، الضارب الذی عندی، الضارب ھذا، الضارب الرجل یہ جائز ہیں، اسی طرح الضارب زیدن بھی جائز، یہ امام فرا کا مسلک ہے۔ آگے امام فرا کی 3 دلیلیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر کے ان پر تبصرہ کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے، وضاحت سے یہ آگے انشاءاللہ اگلے سبق۔